السلام علیکم. ہیلو، خوش آمدید اینڈ ویلکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الگوریتمز کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور ہم کیوں اس لفظ کو اکثر سائنسی علوم کے طالب علموں کے منہ سے سنتے رہتے ہیں؟ الگوریتمز کا استعمال کمپیوٹر سائنس کے تمام پہلوؤں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، پھر چاہے وہ ڈیٹا بیس بنانا ہو، گرافکس ہو، یا نیٹ ورکنگ ہو، یا آپریٹنگ سسٹم، یا سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ. ان سب میں الگوریتمز کا استعمال بنیادی حیثیت رکھتا ہے. آپ اگر ابھی یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یہ الگوریتمز ہی کی برکت ہے. آپ کے سامنے پڑے کمپیوٹر یا ہاتھ میں پڑے ہوئے موبائل کے اسکرین کے اوپر رونما ہونے والی تمام تر تصاویر اور باکسز وغیرہ سب الگوریتمز ہی کا کمال ہے. الگوریتمز کیا ہے؟ کس نے ان کی بنیاد رکھی؟ یہ عظیم ہستی ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک رہے گا. الگوریتمز انسٹرکشنز کا وہ خاص سیٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیوائس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پروگرامر کے واسطے سے اسے دیا جاتا ہے. تمام ہارڈ ویئرز اور سافٹ ویئرز خاص الگوریتمز کو فالو کرتی ہوئی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. الگوریتمز لاطینی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ الخوارزمی کے طور پر اس زبان میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ الگوریتمز کے بانی یعنی انوینٹر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی طرف منسوب ہے. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی 780 عیسوی میں ازبکستان کے صوبے خوارزم میں پیدا ہوئے تھے. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی مایہ ناز میتھمیٹیشین، ماہر فلکیات اور عظیم جغرافیہ نگار تھے. ان کا کام چاہے ریاضی میں ہو یا اسٹرانومی میں یا پھر جغرافیہ میں، ہر ایک اپنی مثال آپ ہے. وہ بیت الحکمت کے بحیثیت ماہر فلکیات اور سربراہ مقرر ہوئے تھے. بغداد میں اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے خلیفہ مامون کی سربراہی میں خلافت عباسیہ کی حکومت تھی اور بغداد اسلامی خلافت کا دارالحکومت تھا. خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بنائے گئے بیت الحکمت یا ہاؤس آف وزڈم، جو کہ پہلے صرف لائبریری کی حیثیت رکھتا تھا لیکن بعد میں خلیفہ مامون کے توسط سے ایک ریسرچ گاہ اور یونیورسٹی کی سی شکل اختیار کر گیا، جس کے بعد الخوارزمی مامون کی خاص دعوت پر بغداد شہر میں بیت الحکمت میں خلیفہ کے لیے کام کرنے کے لیے بلائے گئے. خلیفہ مامون یونانی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرواتے تھے. وہ تاریخ اور سائنس کی کتابوں کی تحقیق کے بے حد شوقین تھے. بیت الحکمت ترجمے اور سائنسی علوم میں تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں عظیم دماغ جمع ہوتے تھے. جن کتابوں کی تحقیق اور تراجم کیے جاتے تھے ان میں فلسفہ، علم طب، ریاضیات، علم بصریات اور علم فلکیات شامل ہیں. الخوارزمی کے سربراہی میں سورج اور چاند پر تحقیق کے لیے مختلف مشاہدے ہوئے اور مختلف ستاروں کے بارے میں تحقیق اور ان کے درمیان کا فاصلہ ناپا گیا. الخوارزمی نے 833 عیسوی میں سورۃ الارض یعنی دنیا کی تصویر کے نام سے کتاب لکھی، جو کہ 500 شہروں یا 2402 علاقوں کے نقشے پر مشتمل کتاب ہے اور جس کی وجہ سے انہیں اسلام کے سب سے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے. المامون نے دنیا کے نئے نقشے بنانے کی ہدایت دی تھی. دیگر مقامات کے نقشوں کو تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ چاند گرہن کے وقت الخوارزمی نے مکہ اور بغداد کے درمیان فاصلے کو ناپا، جو کہ آج کے نقشے کے مطابق 98% تک ٹھیک ہے. جغرافیہ میں ان کے اس کام کو ایک حد تک حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر اس قدیم دور میں اس قدر ٹھیک اندازہ لگایا گیا تھا. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے ریاضی میں حیران کن حد تک کام کیا ہے. انہوں نے الجبر کے نام سے 835 عیسوی میں کتاب لکھی، جو کہ الجبرا کے اصول اور قواعد پر مبنی کتاب ہے. ڈیسیمل نمبر سسٹم بھی الخوارزمی ہی کا تحفہ ہے. اس سے پہلے رومن اعداد و شمار کا نظام رائج تھا، جو کہ نہایت ہی پیچیدہ اور لکھنے میں زیادہ تھا. ان کی کتاب جمع تفریق بالہند کو میتھمیٹکس کی دنیا میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. یہ کتاب آج مستند موجود نہیں ہے. اس کا نام بھی فقط ایک اندازہ ہے، البتہ اس کا لاطینی ترجمہ موجود ہے. اس کتاب میں میتھمیٹکس کے خاص رولز وضع ہوئے ہیں اور الگوریتمز کی اصطلاح بھی یہی سے نکلی ہے. جس دور میں یہ ترجمہ یورپ میں پہنچا تو الخوارزمی کے کام کو خطرناک یہاں تک کہ جادو کہا گیا. اس دور میں یورپ ایک تاریک دور سے گزر رہا تھا. مبصرین کے نزدیک الخوارزمی کا عظیم کام الجبر کتاب ہے.
اس کتاب میں الخوارزمی نے میتھ کے ایسے غیر واضح رولز کو جمع کیا ہے جس کا صرف چند علماء کو ہی علم تھا۔ ان قواعد کو انہیریٹنس لا، ٹریڈنگ اور ایگریکلچر جیسے معمولات زندگی کے شعبوں کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ The Introduction to the History of Science جورج ساٹن کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ سائنس کے تاریخ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ آدھی سنچری پر محیط ہوتا ہے، جس کا عنوان اس عرصے کے سب سے اہم سائنسدان کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ اس کتاب میں 800 عیسوی سے لے کر 850 تک کے عرصے کا نام ہے دور الخوارزمی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔